بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. کل سارا لاہور جو تھا وہ ایک پھول جو کہ 20 روپے 25 روپے 30 روپے کا ملتا تھا ڈی ایچ اے کے باہر جو پھولوں کی دکانیں وہاں پہ 3-3 ہزار کا بک رہا تھا. اور یہ میں ذاتی طور پہ اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ لوگ راتوں کو پھول جو خریدنے جا رہے تھے، ٹریفک جو تھی اس چوراہے میں بند تھی. اتنا محبت کرنے والا معاشرہ ماشاء اللہ تعالیٰ ماؤں سے. اب یہ واقعی محبت کرنے والا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کے اوپر تو ہمارے جو تھنک ٹینک ہے وہ اپنی رائے دیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ جو مثالیں دیں گے وہ دیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. 70 ماؤں والی وہ حدیث جو ہے وہ جو قیدی آئے تھے، اس میں عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی تو کہا اگر اس عورت کو اتنی محبت ہے جو کہ قیدی ہے تو اللہ کو 70 گنا زیادہ ہے. وہ بھی بات ٹھیک ہے. پھر ہم بات کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کہ وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری ماں آواز دیتی تو میں چھوڑ کے چلا جاتا. ہمارے مسائل اس طرح کے ہو گئے کہ وہ نماز فرض ہوگی یا وہ سنت پڑھ رہے تھے یا وہ واجب تھی یا غیر، ہم ان بحثوں میں پڑ جائیں گے. اب یہ صورتحال دیکھنے والی ہے کہ آج کی ماں ہمارے سوچنے سمجھنے والے طبقے کے ذہن میں کیسی ماں ہے، اور کیا اس ماں نے وہ معاشرہ، آج ویسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے جتنے حادثات ابھی پچھلے دنوں پیش آئے ہیں، کیا وہ نسلیں پروڈیوس 75 سالوں کی تاریخ میں کی ہیں جو کہ واقعی ان مسالوں پہ جو کہ ہم نبی پاک کے ساتھ اور 70 ماولی دیتے ہیں کیا ان کے پیرلل ہو سکے؟ آج ہمارے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی بھائی آپ آئے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ انتہائی محترم علی وقار بھائی السلام علیکم. اور انتہائی محترم صداقت علی السلام علیکم سر. خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام. اور جناب لیکن سب سے پہلے کراچی میں فرحانہ ویس جو صاحبہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ان سے بھی اجازت لے کر انور مسعود کی طرف جاتے ہیں جو کہ بڑی مشکل سے ہمارے قابو آئے ہیں، اور ان سے پہلے رائے لیتے ہیں کہ ماں کے بارے میں حضرت آپ کا نقطہ نظر، آپ کا خیال اور آپ کے جذبات کیا ہوں گے. السلام علیکم. ماں، میرا پیغام یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے مذہب نے تو یہی کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لہذا اس کا احترام ہمارا پہلا فرض بنتا ہے. اور میں نے جو میری نظمیں بہت مقبول ہوئی ہیں ان میں سے ایک نظم وہ ہے جو میں نے ماں پر کہی ہے. وہ جو آپ کی نظم ہے جس کا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں ممتا کا، اس کو ذرا سیک و سباق کے ساتھ سنا سکتے ہیں کہ اس کا پیش منظر اور پس منظر کیا تھا اور وہ لفظ آپ نے جو پروئے ہیں وہ کیا ہیں؟ بالکل، میں سنا دیتا ہوں. اصل میں یہ سچا واقعہ ہے. میں ایک زمانے میں گجرات کے قریب کنجاہ میں ایک سکول میں پڑھاتا رہا ہوں، اسلامیہ ہائی سکول کنجاہ میں. تو یہ واقعہ وہاں پیش آیا تھا اور یہ اتنا تکلیف دینے والا واقعہ تھا کہ مجھے کئی سال تک یہ میرے اندر کل بلاتا رہا. پھر ایک رات یوں ہوا، اور آپ یقین کریں میری جو اور مشہور نظم بنائن ہے وہ تو میں نے 5 منٹ میں لکھی تھی، لیکن یہ امبڑی جو ماں کے بارے میں اس پر 10 سال تک یہ میرے اندر کل بلاتی رہی ہے. اور پھر یوں ہوا کہ میں جب پنڈی گھیپ میں تھا تو ایک رات مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے نظم مجھ سے کہہ رہی ہے اٹھو اور مجھے لکھو. اور پھر میں نے یہ نظم لکھی، اور شکر ہے کہ اس کے بعد میری وہ 10 سالہ جو تھی پریشانی کہ یہ الفاظ کا پیرہن پہن لے وہ دور ہوئی. تو یوں ہے، یہ نظم پنجابی میں ہے. 2 لڑکے ہیں، ایک کا نام ہے بشیر اور دوسرا جو اس کا کلاس فیلو ہے اس کا نام اکرم ہے. وہ بشیر ایک دن اسکول میں دیر سے آتا ہے
تو ماسٹر اس سے پوچھتا ہے آج بڑی دیر نال آیا ہے؟ اوے بھائی شیریا اوے تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے تے جائیں گے تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے آج دووے ٹلیاں کو سا کے he is late by 2 periods. وہ کہندا ہے منشی جی میری ایک گل پہلا سن لو، اکر میں نے نہرجیا نے رج پایا جے مائی نو اے ماردا ہے، he beats his mother تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے۔ آج اس پیڑکے نے حد پہ مکائیے انہوں مار مار کے مدانی پن سٹی سو، بندے کٹھے ہوئے نے تے اتھوں پج وگیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول ول نسیا ہے۔ مائیے دی منشی جی کر ساڈے آئی سی، منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رات سی۔ کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا میرا ایک کم بھی تو کریاں جی ہیریا، روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے، اج پھر ٹر گئی میرے نال رس کے گھیو وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے، ریج رن رنیاں سونڈیاں دا حلوا پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو۔ ایہو گل آختی سی مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا، دیریاں نہ لائیں بیبا، او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں اندراں، اس کی انتڑیاں بھوک کے مارے سسک رہی ہوں گی، او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں اندراں، بھوکاں پانا آج جو سکولے ٹر گیا ہے، روٹیوں نے دیتی ہے، میں پجا لگایا جے اکرمے نے نیر جیا نیرج پایا جے۔ نیر جڑا پایا ہے۔ انور بھائی آپ کا بہت شکریہ، یہ ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں لیکن جب بھی سنتے ہیں تو اس میں ایک نئی محبت اور ایک نئی جہد پیدا ہوتی ہے۔ میں تو اپنے تمام مہمان کی سوال پوچھوں گا کہ ان کی نظر میں ماں کیا ہے، وہ اپنی ماں کو کیسا پرسیو کرتے ہیں۔ میری نظر میں ماں کیسی ہے؟ آپ زندگی میں سب سے زیادہ خوف تب کھاتے ہیں جب آپ تنہائی کی طرف جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ میرے سارے دوست جو کہ اشفاق صاحب کو سنتے ہیں وہ ایک بڑا مشہور واقعہ سناتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ تو نماز پڑھا کر، وہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کی محبت میں، انہوں نے کہا کہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں تو کیا کروں، انہوں نے کہا تو نماز پڑھنی شروع کر دے، تو اس نے کہا نماز سے کیا ملے گا، اس نے کہا جو تنہائی کا خوف ہے وہ چلا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں کئی مہینے پڑھتا رہا تو مجھے فرق نہیں پتا چلا کہ کیسے تنہائی جائے گی، وہاں جاتے تھے نماز پڑھتے تھے، پھر میں ایک دفعہ اسلام آباد چلا گیا تو میرے پیچھے بانو آپا کو ملنے کے لیے 5 7 8 10 مرد جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اشفاق کہاں ہے، تو انہوں نے کہا اشفاق تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے وہ گھر میں، وہ کئی دنوں سے آ نہیں رہے، تو انہوں نے کہا شاید قرض دار ہے، کچھ لینا دینا، انہوں نے کہا کچھ نہیں، وہ نمازی ہیں، یہ ان کے پارٹنرز ہیں نماز پڑھنے والے میں، تو دیکھ نہیں رہے نمازی، تو آئے ہیں ان کو پوچھنا، انہوں نے کہا اچھا وہ تو اسلام آباد ہے، انہوں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا خیریت سے، وہ چلے گئے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اتنی مصروف زندگی کے باوجود بھی مجھے کبھی احساس نہیں ہوا تھا اس طرح محرومی کا کہ لوگ جو ہیں وہ تنہا چھوڑ دیں گے، جتنا مجھے احساس ہوا کہ لوگ جڑ جائیں گے مجھ سے آ کے جب میں نے نماز پڑھنے شروع کی۔ رحیل آپا آپ کے نزدیک میں ماں کیا ہے؟ میرے نزدیک ماں صرف وہ عورت ہوتی ہے جو آپ کو وقت دیتی ہے، اپنا سارا وقت دیتی ہے، اپنا وقت بھی آپ کو دے دیتی ہے، میرے لیے یہ ماں ہے۔ آپ ماں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ خود بھی ماں ہیں لیکن آپ ماں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ انور صاحب نے وہ ساری تعریف تو کر دی ماں کی، لیکن مجھے جو میرے جان ایک علامہ اقبال کی ربائی سنایا کرتے تھے فارسی کی، اور اس میں وہ کہتے تھے کہ عورت کو اپنے آپ پر بڑا فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات میں اپنی صفت تخلیق صرف اسے عطا کی ہے۔ تو
माँ यानी एक ऐसा अजीम यानी वजूद है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरी कायनात में मुंतखब किया कि मुझे इसलिए अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए वो, और अपनी रहमत भी सबसे ज़्यादा उसे दी और अपनी सिफत तख्लीक भी सिर्फ उसे अता की। इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े तनोमंद मर्द। मेरी एक सहेली ने बड़ा अच्छा वो वाक़या लिखा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बड़े मुतकब्बिर और तनोमंद मर्दों को उन हरी हरी बत्तियों के अंदर दौड़ता हुआ जब पाती हूँ कि जब वो हजरत हाजरा की उसमें उस ममता का वो है ना, वो उसकी ममता का वो है कि जब वो उसमें दौड़ते हैं, हम औरतें आराम आराम से चल रही। अच्छा, वो दौड़ औरत पे फर्ज नहीं है, मर्द पे वो मर्द पे फर्ज है। तो मुझे उस वक्त ममता का एहसास होता है कि औरत को अल्लाह ने कितनी बड़ी यानी अली वकार को भी शामिल को। अली वकार, माँ वालदैन हयात है? वालदा की 2 साल पहले वफात हो गई। इन्नलिल्लाह। क्या नजरिया क्या है, माँ को आप कैसे देखते हो, कौन है माँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी राय में 2 ऐसी खसूसियात हैं माँ के अंदर जो या माँ में पाई जाती हैं या अल्लाह में पाई जाती हैं। आए, जुमला तगड़ा कह गए हो। एक निहायत ही बेगर्ज मोहब्बत, आपकी तमाम तर समझ लें कि तमाम तर नाफरमानियों के बावजूद जिसकी रहमतों के निछावर होना ख़त्म नहीं होता। और दूसरा हद दर्जे की पर्दापोशी। हद दर्जे की पर्दापोशी या ये रब करता है या ये माँ करती है। और जैसे रब पर्दे रख के अपने बंदों को दूसरों के सामने पेश करता है, क्या खूबसूरत बात। माँ भी ऐसे ही पर्दे रख के सब कुछ जानते हुए भी अपनी औलाद को लोगों के सामने पेश करती है। क्या बात है। फरहाना आपा, आपको भी शामिल कर लूं। फरहाना आपा, आपके नज़दीक माँ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस खुदगर्ज दुनिया में अगर कोई बेगर्ज और बेलौस रिश्ता अभी भी बाकी है तो वो सिर्फ माँ का है। और वो इसलिए कि ना तो उसे कोई सताइश की तमन्ना होती है और ना ही सिले की परवाह होती है। तो बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि इबादत जो है वो हर शाह गदा पर, नबी पर, उम्मतियों पर फ़र्ज़ है, इसी तरह माँ बाप की खिदमत भी सब पर फ़र्ज़ है और इसको इसी तरह से लेना चाहिए। क्योंकि माँ ख़ास तौर से वो रिश्ता है जो अपनी औलाद के लिए रहमत भी है, बरकत भी है, राहत भी है और सबसे बढ़कर नेमत है। और माँ वो मुक़द्दस रिश्ता है कि जब हम, जैसे आपने आगाज़ में कहा कि हम तो बात वही करेंगे जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें बताई, हमें अंबिया इकराम की ज़िंदगियों से पता चलती है या सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से, कि माँ वो है कि जब दुआ देती है तो एक आम से कसाब को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना देती है। और माँ वो है कि जब दुआ देती है और खुश होती है तो फिर वो एक ऐसे शख्स को जो कि सहाबी नहीं है सहाबियत के दर्जे पर पहुंचा देती है। और माँ वो है एक सहाबी की, नुमान बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैं बात कर रही हूँ, कि जब वो उनसे खुश होती है तो उनके क़िरत की आवाज़ जन्नत में सुनी जाती है। तो माँ का तो क्या मकाम है। और फिर माँ वो है कि जब बच्चे को अपने पेट में लिए होती है और वो पाकीज़गी के साथ और अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसको इस खुशी के साथ कि मुझे एक नेमत से नवाजा जा रहा है, कुरान पाक की तिलावत करती है, तो वो हाफिज़ कुरान पैदा करती है और वो उनके लिए दुआगो रहती है, उनकी हिफाजत करती है। और एक छोटी सी उम्र में भी जब वो तरबियत करके बच्चे को ये बता देती है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो एक छोटा सा बच्चा भी एक ग्रोह इंसानी को जो बुराइयों में मुब्तला है उन्हें अच्छाइयों और नेकियों की दावत देता है और राह रास्त पर ले आता है। तो माँ तो ये है कि चाहे वो अंबिया कराम की हो, वो सहाबा कराम की हो, ताबईन की हो, या वो औलिया अल्लाह की हो, वो माँ ही है। वो माँ ही हैं जो अंबिया कराम की भी तरबियत करती हैं। बेहतरीन पैगाम डॉक्टर साहब आपका पहुंचा। मैं शामिल करता हूँ गुफ्तगू में डॉक्टर सदाकत को। डॉक्टर सदाकत, आपने किताब लिखी अनमोल माँ और तगड़ी माँ। पहली बात तो ये कि ये लिखी क्यों, और आपकी नज़र में लिखने के बाद और लिखने से पहले माँ मुख्तलिफ थी क्या? एक्चुअली 45 साल से मैं चूँकि इलाज मुआलजे में हूँ जी, और ज़्यादातर मेरा जो ताल्लुक़ है वो नफ्सियाती मरीज़ों से और नशे के मरीज़ों से है। तो ये किताब मैंने माओ के सिलेबस के तौर पर लिखी है, क्योंकि माओ की तरबियत के लिए, माओ को सिखाने के लिए कि अब अगर बच्चा बिगड़ गया है तो क्या करें, तो आपने क्या करना है और उससे कैसे मामला करना है। क्योंकि माँ सरापा मोहब्बत है, उसको पता नहीं होता कि अपने बच्चे के साथ जो है टफ कैसे होना है। तो ये जो अनमोल माँ और तगड़ी माँ का जो मिक्सचर है ये इस हवाले से। अच्छा, अनमोल माँ और तगड़ी माँ का मिक्सचर है। मिक्सचर है कि हार्ड एंड सॉफ्ट। जी, जो
موقع کے مطابق اپنے آپ کو نئے سانچے میں ڈال لیتی ہے. تو ماں کا تصور ہمارے ہاں بہت طلسماتی تصور ہے, ایک روایتی تصور ہے جس میں ہم ماں سے محبت کرتے ہیں اور ماں کی بات نہیں مانتے, اور اس وجہ سے بہت خسارے میں رہتے ہیں. لیکن ماں سے محبت کرتے ہیں پھر اس کی بات نہیں مانتے. اور جو ماں ہے وہ 9 مہینے جب پیٹ میں رکھتی ہے تو یہ ایک انمول تجربہ ہے جس میں انسان کو آکسیجن جو ہے وہ بہت زبردست 100% آکسیجن ملتی ہے, اور بغیر سانس لیے ملتی ہے, خوراک ملتی ہے, ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے, 24/7 فرسٹ کلاس ماحول ہوتا ہے, VIP ماحول میں اور پھر آخر کار جب انسان دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ یاد کرتا ہے اس ماحول کو, ساری زندگی اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے پر وہ ملتا نہیں. تو بچے کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے چھوڑ جائے گی. اگر وہ اسکول چھوڑ کے جاتی ہے تو بچہ روتا ہے اور سوچتا ہے کہ ماں کبھی نہیں آئے گی, حتیٰ کہ وہ ساتھ والے کمرے میں جاتی ہے تو بچہ یہ سوچتا ہے 2 سال کا کہ یہ واپس کبھی نہیں آئے گی. تو یہ ایک اس خوف کے ساتھ بندہ زندگی گزارتا ہے. تو میں بھی کسی نہ کسی وجہ سے اپنی والدہ سے دور رہا, کبھی تعلیم کی وجہ سے دوسرے شہروں میں جانا پڑا. بچپن میں وہ ڈسپلن کرتی تھی تو میں بھاگتا تھا اور قابو نہیں آتا تھا. تو پھر جب وہ دنیا سے چلی گئی تو میں ان کے قابو آ گیا. وہ ایک قبرستان میں ہیں جہاں میں جاتا ہوں, اور یہ کوئی 20 سال ہو گئے ان کی وفات ہوئے, اور جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں ایک احاطہ سا ہے جو ہم نے مختص کیا ہوا ہے کہ یہاں میرے والد کی بھی وہیں قبر ہے, بڑے بھائی کی بھی اور والدہ کی بھی, اور باقی بھائیوں کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی. تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میں آ گیا ہوں اور میں آنے والا ہوں. تو یہ ہے ماں کا رتبہ کہ آپ اسے تلاش کرتے رہتے ہیں اور وہ ملتی نہیں. سمیہ آپ اپنا آنکھوں کے پیچھے پڑنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ طلسم تو زیادہ نہیں ہے کیا ماں کے کردار میں؟ ہم نے طلسم زیادہ تو نہیں پیدا کر دیا؟ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی پیدا ہی نہیں کیا, ورنہ ہم اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہم پھر پچھتاتے ہیں. پچھتاوے نہ ہوتے ہمیں آج, ہم نے تو ابھی تک نہیں پیدا کیا جو ماں کا جو حق ہے. میں آپ کی وساطت سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ جن کی مائیں ابھی ہیں نا موجود ہیں, جن کو ہم ابھی سنا رہے ہیں, تو وہ اس وقت کی قدر کریں. میرے سمیت میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں, میری امی ابھی تک ہیں الحمدللہ, اللہ انہیں سلامت رکھے. ہم ان کا حق نہیں ادا کر پاتے, اور پھر یہ پچھتاوے. میں پرسوں قبرستان گئی تھی اپنے شوہر کی قبر پر, تو وہ ساتھ ہی قبر پر کسی نے نہ لکھا ہوا ہے کہ ٹر جاوا ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. تو پھر ہم انہیں تلاش کرتے رہتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ہم ماؤں کو بھی نا, ڈاکٹر صاحب آپ کس وجہ سے تلاش کرتے ہیں؟ دیکھیں ماؤں کا جو کردار ہے نا, جو ہماری خاص طور پر نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, کہ جو وہ سارا دن کہتے ہیں کہ جی اسلام میں عورت کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے یا بیوی کو شوہر کے انڈر رکھا گیا ہے خاندان کے ادارے کو سنبھالنے کے لیے, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں کو 3 درجے اوپر دیے گئے ہیں. وہ ماں نے بھی کبھی نہیں کہا اور ہمارا معاشرہ بھی اسے نہیں بتاتا. اچھا, یہاں اس صحابی کا نا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے 4تھی دفعہ پوچھ لیا. اگر وہ نہ پوچھتا تو کس سے ختم ہو جاتا؟ پھر باپ کا تو کام ہی ختم ہو جاتا. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ عورتوں کو ضرور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خاندان کے ادارے کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو شوہر کے 1 درجے نیچے رکھا ہے, لیکن ماں کو پھر 3 درجے اوپر کر دیا ہے. تو وہ ضرور ہمیں بتانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے, اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کافی جگہوں پر یہ جو ان 3 درجوں کے بڑا ہونے کا بھی جو ذکر کیا ہے, اور اللہ نے اب رسول کا ذکر نہیں کیا, کتنی جگہ ماں باپ کا ذکر کیا ہے. اور وہ جو 3 درجے زیادہ ہیں بلال بھائی, وہ اس لیے کہ جو وہ اس کو پریگننسی میں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, پھر اس کی ڈیلیوری کا وہ وہن اور وہ درد, اور پھر وہ اس کو جو دودھ پلاتی ہے, وہ 3 چیزیں, اور وہ اس دودھ کے پیسے مانگ سکتی ہے, لیکن شریعت کہتی ہے. لیکن یہ گفتگو جو ہے یہ واپس آ کے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحانہ آپا, آپ کو لگتا ہے کہ کیا ماں کے کردار کو ہم نے ایک طلسمی کردار بنا دیا ہے, ایک ایسا رومانٹک کریکٹر بنا دیا ہے جو گیور ہے, لیکن معاشرے کو اگر دیکھیں تو معاشرے کی تشکیل میں اس گیور کی کنٹریبیوشن بڑی کوسچنیبل چیز ہے. آپ اگری کریں گی اس بات سے؟
جی آپ کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایک شعر بڑی دیر سے یاد آ رہا ہے, میں شیئر کرنا چاہوں گی, سید ضمیر جعفری صاحب کا, جو انہوں نے ماں کے لیے ایک نظم لکھی تھی, اس کا ایک شعر ہے, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ملا تیری دعاؤں سے ملا, تو چاہتوں کا آستاں, تو برکتوں کی کہکشاں, تسکین دل تنویر جاں, میری متاع دو جہاں, اے میری ماں اے میری ماں. میں ماں کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہم ہوتے ہیں یا بن جاتے ہیں, جو ہماری شخصیت ہوتی ہے وہ ہماری اصل میں ماؤں ہی کا پرتاؤ ہوتی ہے. اور جو آپ نے سوال کیا کہ ماں کا جو کردار ہوتا ہے اور ہم اسے کس طرح سے لے کے چلتے ہیں یا کیا اس کی اہمیت ہوتی ہے, تو جیسے ابھی تک گفتگو ہوئی کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو تخلیق کا کام بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا جو ہے وہ عورت کو دیا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو اور اس کی خوبیاں بھی ہم نے بیان کی کہ وہ نہ صرف یہ کہ تربیت اور پرورش کر رہی ہوتی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے عیبوں کو بھی ڈھانپ رہی ہوتی ہے, آپ کو سیکیورٹی دے رہی ہوتی ہے, پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ ایک کامیاب ترین انسان بھی آپ بن کر سامنے آئیں, تو اس کے لیے وہ بے شمار قربانیاں دے رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری قربانیاں ہی ہوتی ہیں جو بعد میں انسان کو اس وقت یاد دلاتی ہیں یا احساس دلاتی ہیں جب وہ نہیں ہوتی یا پھر وہ خود کہیں بہت آگے جا چکا ہوتا ہے. تو معاشرے میں جو اچھے انسانوں کا کردار ہے وہ ماؤں کا ہی پیدا کیا ہوا ہوتا ہے, ماؤں کا ہی بنایا ہوا ہوتا ہے. اگر مائیں وہ قربانیاں نہ دیں, جیسے کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ جو بہترین چیز ماں دے رہی ہوتی ہے اور جو سب سے اہم اس کے بچے کے لیے ہوتی ہے وہ اس کا وقت ہوتا ہے. تو جو مائیں اپنے بچوں کو وقت دیتی ہیں اس پہلے دن سے جب وہ ان کے پیٹ میں آ جاتے ہیں, جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ وہ ٹائم دیتی ہیں تو قرآن پڑھ کے سنا رہی ہوتی ہیں یا اپنی عبادتوں کو اتنا پاکیزہ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے سلطان باہو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میری والدہ نے کبھی مجھے جو ہے وہ وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا, تو میرے اندر جو پاکیزگی سرایت کر گئی وہ دراصل اس وضو کا نتیجہ تھی. تو اگر ایک ماں وضو کر کے اپنے بچے کو جو ہے دودھ پلا رہی ہے, اس کو قرآن کی تلاوت سنا رہی ہے, اس کی تربیت میں ہر اچھے اور برے پہلو کو واضح کر رہی ہے محبتوں کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ. اور جیسے کہ کہا گیا کہ اس کی محبت کے بارے میں بھی جب بات ہوئی تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 1% جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا نرمی ہے وہ دنیا پر ابھی آشکار ہوئی ہے, باقی 99% تو قیامت کے دن ہوگی, اور جو ماں کی مہربانی ہے وہ اس 1% میں شامل ہے. تو گویا یہ تمام چیزیں جو ماں کر رہی ہے وہ بے شک اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں, اللہ نے اس کے اندر ڈال دی ہیں. وہ بچے کی تربیت کر رہی ہے, اس کی پرورش کر رہی ہے, اس کے لیے سختیاں جھیل رہی ہے, مشکلیں اٹھا رہی ہے, لیکن کسی صلے کے لیے نہیں کر رہی ہے. وہ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک ذمہ داری سونپی ہے جس کو اس نے بحسن و خوبی انجام دینا ہے, اس کو ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان بنانا ہے. اور جو مائیں اس ذمہ داری کے ساتھ تربیت کر رہی ہوتی ہیں یقیناً وہ معاشرے میں واپس آؤں گا, لیکن آپ کے اوپر سوال یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل سچ ہے, تو اس کا مطلب ناکامی جو ہے وہ ماؤں کی ہوئی پاکستان میں, وہ افراد کی تو نہ ہوئی جو کہ اتنے غیر ذمہ دار یا جس طرح کہ اب ریسنٹ ماحول میں معاملہ چل رہا ہے. حضور اقدس یہ بات بالکل ایک مذہبی اسکالر سے پوچھ رہا ہوں, اور اگر اس سوال میں کوئی کیا کہنا ہے جھول ہو گئی تو میں پہلے ہی معذرت خواہوں. اب ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, اب یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان ماں ہو, یہ تو نہیں لکھا نا. اب وہ جمیلہ جس نے کہ نبی کو کہا تھا کہ یہ تو بہت بڑا معذلہ جادوگر ہے, اس کا جادو جو ہے وہ ابو لہب کی جو بیوی تھی, تو اس کے بھی تو 18 بیٹے تھے. تو یہ جنت کا فلسفہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ابھی تک ہم نے جتنی ڈسکشن, میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع بھی ملا, اس پر ابھی تک ہم نے جتنی ڈسکشن کی وہ ایک ایسا مرتبہ ہے جو ماں کو irrespective of anything اس کو اللہ نے دیا کیا ہے. اب گورے کی اپروچ بڑی ریئلسٹک ہے, ہم اس پہ نہیں آتے, ہم ریئلسٹک نہیں ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ ان ٹرو سینس جو ماں کی ایک تعمیر معاشرے میں کردار ہونا چاہیے ہمارے یہاں وہ ہے, وہ 0 ہے. سمجھ چیدہ چیزیں ہیں, چیدہ آپ کے پاس انٹلیکچوئل لوگ ہیں, لیکن بطور معاشرہ ہماری شعوری سطح, لیکن وہ انٹلیکچوئل حادثاتی ہیں, وہ حادثے کو آپ ایگزامپل نہیں بنا سکتے, سیلف میڈ ہیں, وہ بہت کم ہے, یعنی سسٹم سپورٹ نہیں ہے. سسٹم سپورٹ نہیں ہے. اب معاشرے میں جو ماں کا کردار ہونا چاہیے, اب ماں کے تمام عظمتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہماری ماؤں اور جو اب چلے پیچھے بھی چھوڑ دیں, اب جو بچے اس وقت موجود ہیں جنہوں نے مستقبل کی مائیں بننا ہے, کیا ان کی تربیت اس نہج پہ ہو رہی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو بیلنس کر کے ایک مثبت معاشرے کو فروغ دینے کے لیے آگے قدم اٹھا سکیں؟ اس ملک میں مستقبل کی جو مائیں ہیں وہ 54% پاکستان کی عدالتوں میں خلا کے لیے پیش ہو چکی ہیں. میں یہ عرض کرنا ہوں نا, وہ ٹرو سینس میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ طلسم جو ہے یہ کہیں ہم اوور ڈیو تو نہیں کر رہے, رومانٹسائز تو نہیں کر رہے بات کو. ہم ہر معاملے میں جذباتی ہیں, بنیادی مسئلہ یہ ہے.
ہم ریئلسٹک نہیں ہے. ہمارے ہاں جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس طرح توجہ کرائی, تربیت کا فقدان ہے. مثلا بچے نے آگے جا کے پریکٹیکلی کیا فیس کرنا ہے, بچی نے آگے جا کے پریکٹیکلی کیا فیس کرنا ہے, یہ ماں کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں, اور ان کے وہ پورے کے پوری جو لائف ٹائم ہے وہ تو ہم لاڈ پیار میں ماں کو کون بتائے گا؟ ماں کو کون بتائے گا؟ ماں کو معاشرے نے بتانا ہے, ہم ہی نے بتانا ہے, کسی نے تو بتانا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اب دیکھو یار یہ بات جو ہے نا یہ بڑی میں کہنا نہیں چاہتا. انمول ماں اس کی سافٹر سائڈ ہے اور تگڑی ماں اس کی ڈومیننٹ سائڈ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو 10 دفعہ پڑھا ہے, انمول ماں اور تگڑی ماں, میں نہیں یہ فرق جان سکا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا. اب ایک ماں جو کہ 20 سال کی عمر میں ماں بنتی ہے ڈاکٹر صاحب, اس کو بھی تو کسی نے بتانا ہے نا کہ ماں بننے کے لیے کیا ضروری ہے, وہ کون بتاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں اندر سے پابند ہے, قدرت نے اس کو پابند کر دیا ہے کیمیکلز کی مدد سے کہ وہ بچے سے محبت کرے گی, اور از خود وہ محبت ابھر کے اس کے روئے سے بچے تک پہنچے گی. باپ کو پابند نہیں کیا کیمیکلی. باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ شفقت کرنا چاہتا ہے تو اسے سیکھنا پڑے گا. جیسے سورج سے روشنی چاند مستعار لیتا ہے, تو باپ ایک یہ چاند کی روشنی کی طرح ہے جس باپ سیکھ کے کرے گا. باپ ماں سے سیکھے گا, ماں اپنے بچے کی طرف توجہ دلائے گی باپ کی کہ اس کے لیے کچھ کرو. ایک تو ہو گیا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی اس کے اندر کیمیکلی ایسا افیلیشن ڈال دیا. ماں جو ہے اس کے اندر سافٹ ویئر نہیں ہے, اس کے اندر سافٹ ویئر نہیں ہے, وہ ہارمونلی اور کیمیکلی مجبور ہے, اور اس کو ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہے جو اسے نہیں ملتا. باپ جو ہے اس کے پاس وہ جو کیمیکل محبت ہے وہ موجود نہیں ہے, برائے نام کی ہے. اس کے پاس سافٹ ویئر اگر ہے تو وہ ایک شفیق باپ ہوگا. اگر اس کے اندر سافٹ ویئر نہیں ہے, اس تہذیب و تمدن سے اس نے کچھ نہیں سیکھا, تو وہ اپنے بچے سے اگر پروفیشنلی اسپیکنگ انمول ماں سے لے کے تگڑی ماں تک کا جو سفر ہے, اس میں ٹاپ 5 چیزیں آپ کے خیال میں ایک ماں کے پاس کیا ہونی چاہیے جو واضح نظر آئیں کہ اس نے ایک اولاد کو پالنا ہے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کو اپنے بعد معاشرے میں چھوڑ کے جا رہی ہے. دیکھیے 3 ہیں چیزیں بنیادی طور پر جو جن کو ہم پیرنٹنگ میتھڈز یا مدر میتھڈز کہتے ہیں. وہ جو مدر میتھڈز ہیں جو ماں کو سیکھنے کی ضرورت ہے, وہ پہلی چیز ہے گول سیٹنگ, کہ اپنے بچے کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی گول سیٹنگ کرنی ہے 3 سال کی عمر سے آگے چلتے ہوئے. گول سیٹنگ سے مراد اس کو کیسا انسان بنانا ہے؟ گول سیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس نے کون سی چیز کیسے شروع کرنی ہے اور کیسے اس کو ختم کرنا ہے. جیسے تعلیم ہے, یا جیسے گھر کو, اپنے بستے کو, اپنی کتابوں کو سنبھالنا ہے, یا کچن میں ماں کی مدد کرنی ہے, ماں پلیٹیں دھوئے گی, بچہ جو ہے ادھر رکھے گا ادھر رکھے گا. تو ایک چیز ہے گول سیٹنگ, ایک ہے مقصد حیات جو گول سیٹنگ کے ساتھ ہے, کہ جتنی بھی گول سیٹنگ ہوگی وہ اس کے مقصد حیات کے ساتھ الائنڈ ہوگی. تو سب سے پہلے اس کو مقصد حیات دینا ہے اپنے بچے کو کہ تم آئے کیوں ہو دنیا میں. لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے اس ماں کے پاس مقصد حیات خود بھی تو ہوگا تو وہ کرے گی نا. تو وہ مقصد حیات جو ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا جو اصل مسئلہ ہے وہ قسمت سے نہیں حکمت سے ہے. تو اس کو جب تک ماں کو سکھایا نہیں جائے گا, خاص طور پر 21ویں صدی میں جو مسائل ہیں, یہ ڈرگز کے جو ایشو ہیں, تو جب تک سکھایا نہیں جائے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ایک تو گول سیٹنگ ہے, اہداف مقرر کرنے ہیں, اور وہ مقصد حیات کی روشنی میں کرنی ہے کہ وہ ایک مسلمان بچہ ہے تو اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں, اور وہ دنیا میں اس کے اوپر کیا لائبلٹیز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ گول سیٹنگ پہ عمل کرتا ہے, مقصد حیات پہ چلتا ہے, تو ماں پھر اسے نظر انداز نہیں کرتی بلکہ اس کو ایک انمول شاباش دیتی ہے. جب موقع ملے تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ کیا یہ گول ہو سکتا ہے ماں کا کہ میرا بچہ مذہبی بنے؟ کیوں نہیں, یہ تو بنیادی چیز ہے نا کہ کوئی بچے کے اندر سٹرکچر. کیا یہ ماں سوچ سکتی ہے کہ میرا بچہ ایک اچھا انسان بنے؟ دیکھیں کئی چیزیں ہیں, ماں سوچے گی کہ میرا بچہ اچھا انسان بنے, اچھا مسلمان بنے, انسانی بنے ہمارے ہاں. تو یہ ایک سٹرکچر کا جو طے شدہ ڈھانچہ ہے, یہ ماں نے تخلیق کرنا ہے کہ یہ تمہاری باؤنڈریز ہیں, اور تم کہتے رہتے ہو کہ میرے پاؤں کے نیچے جنت ہے, تو میرے پاؤں کے نیچے جنت کو تم بہت اچھے سے پلے کر رہے ہو, کمانا بھی ہے نا, تم نے ذمہ داریاں اٹھانی ہیں. تو جب وہ ماں کے کہنے پہ عمل کرتا ہے تو اسے مائیں نظر انداز کرتی ہیں عام طور پر, اور مائیں چاہتی ہیں بچے کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے. تو ہم کہتے ہیں کہ مائیں بچوں کو کوئی اچھے کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں. اور ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور ابھی آتے ہیں واپس.